اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 سے لے کر 36 تک ہم پڑھیں گے اور اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر سی تفسیر بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 32 سورہ مائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ترجمہ یوں ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی، اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب مختصر تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے خون دوسرے لوگوں سے زیادہ قیمتی نہیں تھے۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ گویا ایک شخص کو مرنے سے بچانے کا ثواب پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ حابیل قابیل کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس کام کے سبب بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی اللہ نے شریعت مقرر کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا سوائے دو وجوہات کے، نمبر 1 قتل کے بدلے قتل کرنا پڑتا ہے نا، پھر یا کوئی عادی مجرم فساد مچا رہا ہو تو انسان قتل کر سکتا ہے، ورنہ وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کسی مومن کے قتل ناحق کو یا شرک کو معاف نہیں کرے گا، ایک کافر کو بھی ناحق قتل نہیں کر سکتا۔ مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے، اور جس نے کسی کی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، پوری نسل بچ گئی اور اس کو انسانی جان کی قدر بھی ہو گئی۔ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے، قتل ناحق کرنے والے کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قتل ناحق کی خبر ملی تو انہوں نے کہا، میں اس پورے کے پورے علاقے کو قتل کروا دوں گا اگر مجھے پتہ چلا کہ یہ سب لوگ اس قتل میں راضی تھے تو، کیونکہ مومن کی جان اللہ کے حضور بہت اہم ہے۔ یہاں لوگ مذہبی منافرت، کچھ چند سکوں پر، بجلی کے بلوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ نہ ملنے پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ امن اور امان والا معاشرہ تشکیل دے دیں۔ اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، وقت کا بہت فرق ہو گیا، لیکن جہالت ابھی بھی لوگوں میں بھری ہے، اور جس نے کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، مسلمان کو خاص طور پر، تو اس کی سزا جہنم ہی ہے۔ جس نے کبھی کسی ایک انسان کو قتل کر دیا نا تو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر انسانیت ہے ہی نہیں، انسانی جان کا احترام ہے ہی نہیں، اور اس کی مجرمانہ ذہنیت سے کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا، سب کے لیے خطرہ ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی وہی صفات پائی جاتی تھیں جو کہ قابیل میں تھیں، تو اس نے جو کیا وہی کچھ بنی اسرائیل بھی کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے بائبل میں یعنی کہ انجیل میں اپنے فرمان میں یہ الفاظ لکھے تھے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، لیکن آج بائبل اپنی اصل شکل میں نہیں ہے اور ان قیمتی الفاظ خداوندی سے بھی وہ اب خالی ہے۔
قتل کے مقدمات میں بنی اسرائیل کے قاضی گواہوں کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ جو شخص ایک جان کو ہلاک کرتا ہے وہ ایسی باس پرس کا مستحق ہے کہ گویا اس نے دنیا بھر کے انسانوں کو قتل کر دیا ہو۔ یعنی ہر انسان کے دل میں دوسرے کی جان کا احترام موجود ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی زندگی کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے اس کا مددگار بننے کا ان کے اندر جذبہ ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی شخص پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل انسانی احترام سے خالی ہے اور وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ اور جو انسانی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانی احترام دل میں رکھتا ہے نا، اسی لیے تو وہ ایسا کرتا ہے۔ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کی بقا کا انحصار ہے۔ اگلی آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، در حقیقت جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ او ینفوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ترجمہ کیا بنا؟ در حقیقت ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کر دیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹ دیے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تقلبو، یسلبو، ان سب پہ تجدید ہے۔ تجدید ظاہر کر رہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے تو اذیت کے ساتھ، بری طرح سولی دی جائے تو ان کو اذیت کے ساتھ، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں تو ان کو اذیت کے ساتھ بری طرح کاٹے جائیں، کہ ہائی درد نہ ہو جائے، بڑی آرام سے کاٹ دیں، نہیں، ان کو کہتے ہیں نا کٹا پھٹا جسم ویسا ہو جائے، ایسی بری طرح کاٹے جائیں، اور پھر انہیں سرزمین سے نکال دیا جائے، مطلب جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کے لیے دنیا میں یہ ساری رسوائی ہے نا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اصحاب ارینا کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا تھا اور ان کے اونٹوں کو ہانک کر لے گئے تھے۔ جس اسلامی ریاست میں اللہ اور اس کے رسول کا نام کا نفاذ ہو، ان کے اصولوں کا نفاذ ہو، تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے سے مراد ان کی اطاعت سے نکل جانا ہے، اور مومن پر ہتھیار اٹھانا، قتل کرنا، ان کے مال غصب کرنا، حرمتوں کو پامال کرنا، دراصل اللہ اور رسول سے جنگ ہی تو ہے۔ یہاں پہ زمین سے مراد وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن اور انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہو اور اسلامی ریاست قائم ہو، اور اللہ اور رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا جو اسلامی حکومت نے ملک میں قائم کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اپنا رسول بھیجا تھا کہ وہ ایک امن پسند معاشرہ قائم کرے کہ انسان، حیوان، درخت، پہاڑ، جنگل، ہر ایک کو امن ہو۔ اگر کسی معاشرے میں ایسا نظام قائم ہو جائے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر کوشش کر رہا ہو تو وہ خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ اس کو مجرم جانتے ہوئے انتہائی سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ ناحق قتل کرنا حد شرعی کے طور پر ہوگا۔ حد لگتی ہے نا، جب کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہ بھی تو قتل ہوگا نا، تو قصاص کے طور پر نہیں ہوگا، حد شرعی کے طور پر ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مقتول کے وارث معاف کرنا بھی چاہیں تو ان کو معافی نہیں ہوگی، اور اگر ڈاکوؤں نے کسی کو قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لوٹا ہو تو انہیں سولی پر لٹکا کر ہلاک کیا جائے گا، اور اگر مال لوٹا ہو، قتل نہ کیا ہو تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر نہ مال لوٹا نہ قتل کیا، صرف ڈرایا ہو تو اگلی سزا بیان کی جا رہی ہے وہ دی جائے گی۔ قرآن پاک نے ان جرائم کی سزائیں اصولی طور پر بیان فرمائی ہیں، اور یہ سزائیں جب جاری ہوں تو دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی
بہت کڑی سزائیں ہیں، ان کو کم سے کم جاری کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زمین سے دور کرنے کی تشریح کی ہے کہ انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ یہی تشریح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے ہیں۔ دوسرے علماء اس کا مطلب جلا وطنی لیتے ہیں۔ ان کو ایسے جلا وطن کیا جائے کہ کسی شہر میں پناہ نہیں لینے دی جائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ یہ قوانین اسلامی ریاست ہو اور اس میں ایمان فروش ہوں، جھوٹی گواہیاں دینے والے ہوں، انصاف بکتا ہو تو اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں، لیکن ان پر عمل نہ ہو تو پھر شریعت بدنام ہوگی۔ عمل بھی ضروری ہے۔ قانون سسٹم کو سیٹ رکھتا ہے، قانون سخت ہونا چاہیے۔ سسٹم ٹھیک ہو تو قانون اسے برقرار رکھے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ اسلامی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش اگر کوئی بیرونی دشمن کرے گا تو اس کے مقابلے میں تو جنگ ہے، جہاد ہے، اور اس کی تفصیل اللہ پاک نے بیان کی ہوئی ہے۔ اب بیرونی دشمن کے بجائے اندرونی طور پر کوئی دشمن ہے، اس کو سر کچلنے کے لیے تعزیرات کا ضابطہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ حکومت حالات کے تحت جو طریقہ مناسب سمجھے اپنا سکتی ہے۔ وصولی دینا بھی ہو سکتا ہے، قید خانے میں ڈالنا بھی ہو سکتا ہے، قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا بھی جو ہے وہ ایک عمل ہے جو کہ بہت ہی دردناک سزا ہے، اور جلا وطن کر دینا بھی ایک سزا ہے۔ یہ 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں جب تک کہ مجرم توبہ نہ کر لے۔ اگر مجرم پھنسنے کے بعد توبہ کرے تو قبول نہیں ہوگی۔ اس توبہ کے معاملات اللہ پاک اگلی آیت میں بیان فرما رہا ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم۔ مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی پکڑ سے پہلے یا موت سے پہلے توبہ کر لے یا گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو توبہ کر کے اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دے تو اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں نا کبھی کبھی تو۔ اور ویسے بھی اگر توبہ کرنے کے بعد شریف ہو کر، شریف النفس ہو کر وہ حکومت کو گرفتاری دے دے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی سزائیں معاف ہو جائیں گی۔ پکڑے جانے کے بعد کوئی توبہ کرے گا اب نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، اب مجھے چھوڑ دو، تو قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاس بھی موت کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ البتہ بندوں کے حقوق توبہ کرنے سے تو معاف نہیں ہوں گے نا، اللہ تو معاف کر بھی دے گا، تو بندوں کے حقوق توبہ کرنے سے نہیں معاف ہوں گے۔ کون سے حقوق؟ کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو لوٹا تھا، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، یعنی جن کا مال لوٹا ہے اسے واپس کرے، یہ واپس کرنا پڑے گا۔ اگر قتل کیا ہے تو اس کے وارثوں کو حق ملے گا تو وہ ان سے قصاص کا مطالبہ کریں، قتل کے قصاص کا مطالبہ کریں۔ اگر وہ بھی معاف کر دیں یا قصاص کے بدلے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر وہ فساد سے باز آ جائیں اور فتنہ پھیلانے کی کوشش ترک کر دیں جو کہ ان کے طرز عمل سے نظر آ رہی ہو، مطلب نظر آ رہا ہو کہ ہاں یہ شریف ہو گیا، تو وہ نیک چلن بن جائے اور اس کے بعد ان کے سابقہ جرائم کا پتہ چلے تو ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی جو کہ بیان کی گئی ہیں۔ اب آپ نے تو یہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ جو گناہ کر کے پکڑے جاتے ہیں اور جا کر جیل میں شریف النفس ہو جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی حکومت جلدی چھوڑ دیتی ہے۔ اگر کسی کے حقوق مارے ہوں گے تو اس کا بدلہ دینا ہوگا، ان پر فوجداری مقدمہ قائم کیا جائے گا، لیکن بغاوت اور غداری خدا اور رسول کے خلاف اس کا کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، بس سیدھی سیدھی سزا ہی ہوگی۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ جس نے شرک، قتل اور زنا کیا اور وہ ہلاکت میں پڑ گیا، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رسوائی کے ساتھ رہے گا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، اللہ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی توبہ کر لے، اپنے رویے کی اصلاح کر لے تو اس پر یہ تعزیر جاری نہیں ہوگی۔ ہاں، جن کے حقوق
تلف ہوئے ان کی تلافی تو کرا دی جائے گی، مگر مجرم جب پکڑا جائے تو پھر اس کی توبہ معتبر نہیں سمجھی جائے گی۔ تو جان لو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کرنا، معافی مانگنا، اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس میں توبہ کی حوصلہ افزائی ہے کہ وہ قوت رکھنے کے باوجود ہدایت پر اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کے لیے اپنا رویہ نرم کر دو۔ اس طرح دوسرے افراد بھی توبہ پر آمادہ ہو سکتے ہیں، اور جنگ سے مغلوب کرنے کے مقابلے میں اصلاح کا طریقہ زیادہ آسان ہے۔ ہمارے اندر جو شیطانی جذبات ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں جرائم پر آمادہ کرتے ہیں، تو اللہ سے عہد کے خلاف وہ ہوتے ہیں وہ سارے جذبات۔ لہٰذا فاسد جذبات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو اس کی دشمنی سے بھی بچانا ہے۔ حق پر مر جانا باطل پر زندہ رہنے سے 1000 بار بہتر ہے۔ حابیل نے بھی تو ایسا ہی کہا تھا نا، اور ایسا ہی کیا بھی تھا۔ یہ آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر لفظ وسیلہ، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی وسیلے کو وسیلہ ہی کہیں گے، لیکن جہاں پر اس کا ترجمہ آیا ہے اللہ کا قرب۔ اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، کون لوگو؟ ایمان والو، مسلمانوں، اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تو وسیلے سے مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے انسان کرتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کو وسیلہ بناؤ، اور جہاد کے لفظی معنی کوشش، محنت کرنے کے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں عام طور پر اس کے معنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے دشمنوں سے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ بعض مرتبہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش بھی اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ہر اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش کرنی ہے جو پوری طرح خدا کا بندہ نہیں بننے دیتی۔ اسی کوشش پر فلاح و بہبود اور کامیابی اور اللہ کے تقرب کا انحصار ہے۔ ایک طرف شیطان ہے اور اس کا لشکر ہے، تو انسان ایک وقت میں اپنے نفس سے لڑتا ہے، شیطان اور اس کے لشکر سے لڑتا ہے، اور خدا سے پھرے ہوئے بہت سارے انسانوں سے اس کا مقابلہ ہے۔ غلط مذہبی، تمدنی، سیاسی نظام جو خدا سے بغاوت پر قائم ہوتے ہیں اور انسان کو بندگی حق کے بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کر ہیں، ان کے خلاف کوشش کرنا جہاد ہے۔ ان سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ آدمی کو خدا کے بجائے اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کر دیں۔ آدمی ہر وقت ان دشمنوں سے لڑتا ہے، اپنے نفس سے تو ہر وقت ہی لڑ رہا ہوتا ہے، اور ان باطل قوتوں کو پامال کرتا ہوا اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو قرب ہم اللہ کا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ صدقہ خیرات دے کر اور لوگوں کی مدد کر کے، اذکار، عمرہ، حج اور والدین کی خدمت کر کے، نماز پڑھ کر۔ نماز میں انسان جب وضو کرتا ہے نا، وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سجدے کی حالت میں تو انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ کام کرو جس سے تم اللہ کے زیادہ قریب ہو سکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ زمین کے اندر یہ کافر لوگوں کو زمین کے اندر کا مال و متاع دے دیا جائے، جس میں معدنیات شامل ہیں، سونا شامل ہے، دنیا جہان کی قیمتی چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں وہ، پھر اس کے اوپر جنگلات، پھر جانور، پھل، پودے، فروٹ، سب کچھ، سبزیاں،
یہ سب کتنی مہنگی چیزیں بنتی ہیں نا، یہ سارا مال کسی کافر کو دے دیا جائے اور پھر اس کو قیامت کے دن اس جیسا اور بھی دے دیا جائے، اور پھر کہا جائے کہ عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ سارا مال فدیہ دے دے، تو اول تو ایسا ہوگا ہی نہیں، ہے نا؟ اس وقت تو پھر کوئی توبہ نہیں ہے نا۔ اگر وہ دے بھی دے تو یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، آج کے دن تو اس کو عذاب چکھنا ہی ہوگا، جو کہ اللہ نے اس کے لیے بہت پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور بار بار تنبیہ کی کہ دیکھو بچ جاؤ بچ جاؤ، لیکن وہ نہ بچ سکا۔ ٹھیک ہے، ایک جہنمی کو اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی آرام گاہ کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا بدترین آرام گاہ۔ تو کیا تو زمین بھر سونا دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ اللہ پوچھے گا، وہ کہے گا جی بالکل، میں ایسا ہی پسند کروں گا کہ میں زمین بھر سونا دے دوں۔ کہاں سے لائے گا سونا؟ اللہ اس کو دے دے وہ سونا، ٹھیک ہے، اور فرمائے کہ یہ لے میں نے سونا دے دیا، اب تو یہ سارے ڈھیر سونے کے تو دے دے گا، اور اس کے بعد اپنا چھٹکارا پانا چاہے گا نا، تو وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، پر وہاں اس کی پرواہ نہیں کی، وہاں پر تو تجھے تھوڑی سی زکوٰۃ دینے میں مشکل آتی تھی، اور اب یہاں پر اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی لے کر دینا چاہتا ہے۔ اب اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پہلی بات ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ایسا ہو کہ کوئی فدیہ لیا جائے اس دن تو صرف بدلہ کیا ہوگا؟ دوزخ کی آگ۔ اگر وہ دے بھی دے گا، اگر ایسا سونا بفرض محال، تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن انسان ساری زمین کا سونا دینا چاہے گا چھٹکارا پانے کے لیے۔ آج زکوٰۃ دینا بھاری ہے، کل کو وہ اپنا سونا کیا دوسرے کا بھی لے کر دینے کو تیار ہوگا، لیکن اس وقت قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا مال، یہ سونا چاندی، یہ سب آگ میں دہکایا جائے گا، اور پلیٹوں کی صورت میں جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے جسم کو داغ دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو ان آیات کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو جہنم کی گرمی، جہنم کی تپش، جہنم کی آگ، جہنم کی دردناک عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں ہی سچی پکی توبہ عطا کر دے، اور اے مالک جو گناہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں در پردہ کھلم کھلا سارے ہی معاف کر دے۔ اللہ ہم تو دنیا کی گرمی کو سہنے کے قابل نہیں ہیں، اے مالک دوزخ کی آگ کو کیسے سہیں گے؟ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، آمین یا رب العالمین۔